الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، رات کو ہم نے 20ویں تراویح میں جو 20واں پارہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ 24ویں پارے کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والے کو جہنمی قرار دیا گیا، اور سچے دین کو لے کے آنے والے یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی تصدیق کرنے والے مفسرین نے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہے، ان کو اللہ نے متقی قرار دیا۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر جن کو قرآن متقی قرار دے، وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو ان کی شان کے بارے زبان تان دراز کرے۔ آیت نمبر 36 میں کفار کے اپنے معبودوں کے حوالے سے دھمکیوں کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 میں بتایا اللہ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ آیت نمبر 41 میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی، سو جو ہدایت کو اختیار کرے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کو اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے، اور نیند کی صورت میں عارضی طور پہ بندے کی روح قبض ہوتی ہے۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور کفار کے معبودان باطل کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر اور ان کو مل جائے، اور وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی ان کی خلاصی نہیں ہوگی، یعنی مال و دولت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 53 میں گناہ گاران امت کو بشارت دی گئی، اے پیارے حبیب فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے امید دلائی گئی کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جب کہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ سورۃ المومن ہم نے سنی، اس سورت میں آل فرعون کے ایک مومن فرد کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مومن رکھا گیا۔ آیت نمبر 2 سے اللہ کے بندوں کو ایک مرتبہ پھر نوید مغفرت دیتے ہوئے فرمایا وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے،
اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 4 سے کفار کی ہٹ دھرمی پر فرمایا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلایا، جس پر ان کی پکڑ ہوئی، اور ان کفار کا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ نیز اس آیت میں فرمایا، مشرکین مکہ کا تجارت کی غرض سے مختلف شہروں کے پرامن اسفار آپ کو ان کے انجام کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی ان کا انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، پچھلی امتوں کے کفار نے بھی اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان سے حق میں جھگڑا کیا، سو ان کی پکڑ ہوئی اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد کفار کے دوستی ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے، ان کی بخشش فرما اور ان کو دوزخ سے عذاب سے بچا۔ یعنی فرشتے بھی حضور کی امت کے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے لیے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو تم پر آتا تھا جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ آیت نمبر 16 میں قیامت کے دہشت ناک دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب جانتے ہوئے خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ کی، جو واحد سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 17 سے بتایا، قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور روشن معجزات عطا کر کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا۔ اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے کئی دفعہ گزر چکے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آگے چل کر کہا، اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا پھر ہمیں کون بچائے گا؟ آیت نمبر 36 سے بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے خبر لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی سازش ناکام رہی۔ آیت نمبر 40 تا 46 میں فرمایا، جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی
سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا، انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ مفسرین نے فرمایا اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ فرعونیوں پر صبح و شام عذاب ہوتا ہے ان کو قبر کے اندر۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کر فرمایا قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا تیرے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، وہی تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کو اختیار کرو۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک کے مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پہ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن سورہ ہود آیت نمبر 120 میں فرمایا ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کے احوال بتا دیے گئے۔ قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام بتا دیے گئے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا فرض عین ہے، اور دیگر انبیاء کرام پر تعداد کے تعین کے بغیر یعنی ان کی حقیقی تعداد کو اللہ کے علم کی طرف تفویض کر کے اجمالی طور پہ ایمان لانا فرض ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ ہم نے سنی، اس سورت کی ابتدا میں حامیم کا کلمہ ہے، جبکہ سورت میں سجدہ قرآن ہے، اس لیے اس کو حامیم السجدہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں توحید، قیامت، حشر و نشر پر دلائل، مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید، قرآن مجید کی عظمت، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات کا بیان اور مشرکین کی شفاعت کی باطل امیدوں کا رد ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن پاک نازل فرمایا جو نیکوکاروں کو ثواب کی بشارت دیتا ہے اور بروں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے یعنی رکاوٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے یعنی پردہ ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے ڈھب پر کار بند رہیں گے، یعنی وہ کسی بھی طور پر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت و جلالت کا ذکر ہے اور ان کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر ہے کہ انہیں اپنی مادی طاقت پر بڑا ناز تھا اور کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی زبردست ہے؟ ان کو جواب دیا گیا کہ تم سے بڑا زبردست وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر قوم عاد پر منحوس دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی بھیجی
اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قوم سمود کا انجام بھی برا ہوا۔ آیت نمبر 19 سے بیان ہوا قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور بدن ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ کفار اپنے جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ کا نیک بندہ جب اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہیں بتایا جائے گا اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا میزبان ہوگا اور جنت میں ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی۔ اللہ کے بندوں کے نشان کہ جنت میں ان کو تمام قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بلکہ قرآن نے کہا کہ جب وہ ان کے پھلوں کی شکل و صورت دیکھیں گے اہل جنت تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے۔ اللہ کریم فرمائے گا ان کی ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھو، ان کا ذائقہ ذرا چکھو، تو جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ، ان کی مٹھاس، لذت دنیا کے پھلوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 34 میں بتایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں، دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا۔ کتنا پیارا یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ دوسروں کی بدی کا جواب بھی نیکی سے دو۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، جبکہ قرآن بیان کر رہا ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ حضور کا ہے نا بڑا پیارا فرمان کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں ایک یہ ہے وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کرو، وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پہ ظلم کرے اس کو بخش دو۔ یہ ہمارے آقا کو اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ آیت نمبر 37 میں اجرام فلکی کی عبادت کرنے والوں سے فرمایا ان اجرام فلکی کا خالق اللہ ہے، اس لیے ان کو سجدہ کرنے کے بجائے اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ سورج، چاند، ستارے اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا یہ سجدے اور تمہاری عبادت کے حقدار نہیں، عبادت کے حقدار صرف وہ ذات اقدس ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ تمہارا خالق و مالک رب کریم ہے۔ آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک، بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی بے جان ہوتی ہے۔ جب بارش نہ برسے تو زمین بنجر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا تو ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور نموف یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت زمین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو زمین کے لیے حیات ہے۔ بس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈالتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ کفار کے ان اعتراضات کا جواب تھا جو کہا کرتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی کل سٹ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہوں گے، اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو قرآن نے مثال دی، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب زمین بنجر ہو جائے اور بارش برسنا
بند ہو جائے تو جب اللہ دوبارہ بارش برساتا ہے تو گویا بنجر اور بے جان زمین کو کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے۔ وہ اللہ جو دوبارہ زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے وہی تمہیں قبروں سے قیامت کے دن زندہ کر کے بھی میدان حشر میں جمع فرما دے گا۔ آیت نمبر 42 میں قرآن کی شان اعجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ رسول بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے، اور سب سے پہلی مخاطب قوم بھی عربی تھی، اس لیے اسے عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی بن جاتی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کا اجر و ثواب قیامت کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا اس کی سزا بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے انسان کو، کیا خبر وہ گناہ ہمیں جہنم میں لے کر چلا جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیا خبر وہی نیکی ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی باز رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔